میں جانتا ہوں ہندو مذہب میں یہ نہیں لکھا ہے کہ رشتے کا قتل کرو، لیکن حق کے لیے لڑنا بھی پڑے، نو پرابلم، چاہے وہ آپ کے رشتے دار ہو، چاہے وہ آپ کے والدین ہو، نو پرابلم. تو یہ شری کرشن کہتے ارجن سے. اور جو کرٹکس آف اسلام اچھالتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو، صحیح بخاری کی جلد نمبر 4 حدیث نمبر 46 کتاب الجہاد میں اللہ کے رسول کہتے کہ جو بھی مجاہد جہاد کے لیے جاتا ہے، اگر اس کا قتل ہوتا ہے تو وہ جنت پہ جاتا ہے، اگر وہ زندہ واپس لوٹتا ہے تو اسے اس دنیا کا مال ملتا ہے. اکثر کرٹکس انکلوڈنگ ارون شوری اس حدیث کو اچھالتا ہے، کہتے کیسا مذہب ہے، لڑنے کو کہتا ہے، مر جاتے لڑائی میں تو جنت ملتی ہے، ورنہ اس دنیا کی دولت. اگر آپ بھگوت گیتا پڑھیں گے چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 37 اس میں شری کرشن کہتے ہیں ارجن سے، ارجن اٹھو اور لڑو. اگر آپ مر جائیں گے، قتل ہو جائیں گا، آپ جائیں گے سورگ میں، اگر زندہ واپس لوٹیں گے تو دنیا کی دولت ملیں گی. ہو بہو جو صحیح بخاری میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہی کہتے شری کرشن ارجن سے. مجھے لگتا ہے کہ ارون شوری نے بھگوت گیتا پڑھی نہیں، اگر پڑھی ہوتی تو اسلام کے خلاف نہیں لکھتے. تو آپ کو صحیح جاننے کے لیے دونوں کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑے گا. آپ کہہ رہے ہندوازم آیا، بدھزم آیا، اشوکا کیا کیا؟ لاکھوں لوگوں کو مارا. آپ بولتے قتل ہوا ہی نہیں، آپ شاید بھول گئے، آپ نے ہندوستان کی تاریخ پڑھی ہی نہیں. تو ہندوستان کی تاریخ آپ پڑھیں گے، یہاں بھی کئی لاکھوں لوگوں کا قتل ہوا ہے. نہ ہی صرف مہابھارت کے اندر لکھا ہے. آپ دیکھیں گے اشوکا پھر وہ دنیا کو تیاگ کرتا ہے اور پھر وہ سنت سادھو بن جاتا ہے، لیکن پہلے تو قتل کیا کہ نہیں. تو آپ دیکھیں گے ہسٹری میں یہاں بھی قتل ہوا، جوڈائزم میں بھی ہے، کرسچینٹی میں بھی ہے، اسلام میں بھی ہے. جہاں بھی آپ دیکھتے کچھ جگہ جو جھگڑا ہوا، لڑائی ہوئی، وہ حق اور باطل کے درمیان، صحیح ہے. اور کئی جگہ آپ دیکھیں گے معصوم لوگوں کا قتل کیا گیا. آپ جانتے ہیں ان دا ہسٹری آف دا ورلڈ ان دا نیم آف ریلیجن، مذہب کے نام پہ جو سب سے زیادہ قتل کیے وہ کروسیڈرز نے، عیسائیت کے نام پہ لاکھوں لوگوں کو قتل کیا عیسائیت کے نام پہ. اگر آپ دیکھیں گے ایک شخص جس نے سب سے زیادہ قتل کیا دنیا میں کون ہے؟ سب سے زیادہ قتل کس نے کیا دنیا میں؟ ہٹلر. جوز کا قتل کیا 6 ملین، کتنے؟ 60 لاکھ لوگوں کا قتل کیا. میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ عیسائیت غلط ہے. اگر ہٹلر نے 60 لاکھ یہودی کا قتل کیا، میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ عیسائیت اور بائبل یہ سکھلاتی ہے. میں بائبل پڑھا ہوں. کیونکہ ہٹلر نے 60 لاکھ یہود کا قتل کیا، ہم عیسائیت کو دوش نہیں دے سکتے. لیکن میں جانتا ہوں کہ عیسائیت کے نام پہ جو ہولی وار کہا جاتا ہے، کروسیڈرز نے ہزاروں لوگ کو اپنے صرف مذہب کو کنورٹ کرنے کے لیے لاکھوں لوگ کا قتل کیا. تو آپ دیکھیں گے کئی تاریخ ہے، ہندوستان میں ہے، ہندوستان کے باہر بھی ہے، ہندوازم میں بھی ہے، بدھزم میں بھی ہے، آپ دیکھیں گے کرسچینٹی میں بھی ہے، اسلام میں بھی ہے. لیکن جب ٹکراؤ ہوتا ہے حق اور باطل کا، تو حق کے لیے باطل کے خلاف ہمیں لڑنا ضروری ہے. تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. آپ کا دوسرا سوال، کیا ٹیررسٹ لوگ نے، کچھ ٹیررسٹ لوگ نے اسلام کو بدنام کیا ہے؟ اور آپ نے کہا کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، حق کو پھیلا رہے، امن کو پھیلا رہے. آپ کہتے ہیں کچھ حد تک صحیح کہتے، جیسے میں نے کہا کہ جو میڈیا جسے ٹیررسٹ کہتی ہے، وہ ٹیررسٹ کون سے ٹیررسٹ ہے وہ ہمیں جاننا ضروری ہے. کون سے ٹائپ کے ٹیررسٹ ہے؟ کہ وہ جو لوگ جو غلط کام کر رہے ہیں ان کے دل میں دہشت پیدا کرے تو صحیح قسم کے ٹیررسٹ ہے. جیسے بھگت سنگھ ٹیررسٹ تھا لیکن اچھا تھا. اس طریقے سے اگر کوئی مسلمان غلط لوگوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں حق کے لیے تو صحیح ہے. لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ دیر آر بلیک شیپ ان کمیونٹی. کچھ مسلمان صرف نام کے، اور اکثر لوگ سمجھتے، نہ ہی غیر مسلمان بھی سمجھتے ہیں. وہ جہاد کیا سمجھتے ہیں؟ اگر کوئی بھی مسلم کسی وجہ سے لڑ رہا ہے، چاہے وہ ہو، چاہے وہ نام کے لیے ہو، چاہے پیسہ کے لیے ہو، چاہے زمین کے لیے، اسے کہتے جہاد. جہاد کے معنی یہ نہیں کہ کوئی بھی مسلمان کوئی بھی جو جنگ کرتا ہے
چاہے ذاتی فائدے کے لیے ہو, چاہے نام کے لیے ہو, پیسے کے لیے ہو, زمین کے لیے ہو, اسے جہاد نہیں کہتے. جہاد آتا ہے لفظ جہادہ سے, means to strive, to struggle. جہاد اسلامک ٹرمنالوجی میں ٹو فائٹ اگینسٹ ونز اون ایول, ہماری خود کی غلط نفس سے جھگڑنا جہاد کیسے ہے. جہاد معاشرے کو سدھارنا کو کہا گیا جہاد. جنگ کے میدان میں سیلف ڈیفenس میں لڑنا اسے کہا گیا جہاد. تو میڈیا اسے غلط پھیلا رہی ہے. اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ صحیح میں ٹیررسٹ صحیح طور پہ معصوم لوگ کے دل میں دہشت, آج کی تاریخ میں, پرانی بات چھوڑ دیجیے, آج کے تاریخ میں معصوم لوگوں کے دل میں دہشت, میرے حساب سے نمبر 1 ٹیررسٹ ہے جارج بش. طاقتور ملک یو ایس اے, سب سے کمزور ملک. اب یہ کیا مردانگی ہے کیا؟ اسے مردانگی کہتے. بم پھینک رہا ہے اوپر سے, اور ہم دیکھتے ہیں کس کے لیے الزام لگاتے بن لادن پہ. بن لادن اچھا ہے کہ برا ہے؟ اسامہ بن لادن کو میں ملا نہیں ہوں, میں جانتا بھی نہیں ہوں, تو یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ اسامہ بن لادن ٹیررسٹ ہے کہ نہیں. لیکن اگر مان بھی لو, افغانستان بولتی ہے یو ایس اے سے آپ ہم کو پروف دو, وہ پروف دیتے مشرف کو, ٹونی بلیر کو. پروف مانگ رہے افغان لوگ, دے رہے مشرف کو, ٹونی بلیر کو. یہ کدھر کا انصاف ہے؟ کیونکہ ان مان بھی لو بحث کے طور پہ, فور سیک آف آرگیومنٹ. اگر ایک شخص نے ایسا غلط کام کیا, اب ایک شخص کے لیے کیا سارے کیا حق ہے ان کو؟ پھر جاتے عراق کے پاس 1000 لوگ کو مارتے. میں یہ نہیں کہتا صدام حسین, میں جانتا ہوں کافی غلطیاں کی, لیکن جو عراقی لوگ صدام حسین کے اس سے کئی زیادہ ہو رہی ہے, کئی زیادہ. کون کر رہا ہے؟ پہلے کہا تھا آسٹریلیا میں, جب مجھے امریکن کانسولیٹ نے پوچھا تھا سوال کہ ڈو یو کنسیڈر اسامہ بن لادن ٹیررسٹ, تو میں نے اس وقت کہا تھا, چند مہینے بعد, 2-3 مہینے بعد, 11 سپٹمبر کے بعد, آئی کنسیڈر نمبر 1 ٹیررسٹ ٹو بی جارج بش, اور ہیڈ لائنز میں آیا تھا. آج تو کئی لوگ جارج بش ٹیررسٹ نمبر 1 ہے. امریکہ میں بھی جب ایک سروے ہوا تھا, ایک پرائیویٹ آرگنائزیشن نے سروے کی تھی یو ایس اے میں, جاننے کے لیے 3 نام دیے انہوں نے, کون سب سے بڑا ٹیررسٹ ہے, اسامہ بن لادن, صدام حسین یا جارج بش. نمبر 1 ہمیشہ جارج بش ہے. غیر مسلم بھی کہتے ہیں سب سے نمبر 1 ٹیررسٹ ہے جارج بش. سب سے لوئسٹ پرسنٹیج اس کو ملا 73%, اور کچھ لوگ نے 78% لوگ نے کہا کہ ٹیررسٹ نمبر 1 ہے جارج بش. ابھی انہیں پتا لگ رہا ہے 5 سال بعد, 6 سال بعد. میں تو پہلے کہا تھا. تو آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ یہ میڈیا ایسے لوگ کو لے کے اچھال رہی ہے, اور میڈیا بدنام کر رہی, جو حالات ہو رہے ہیں. کوئی بھی مذہبی, چاہے ٹیمپل ہو, چاہے چرچ ہو, چاہے مسجد ہو, قرآن میں لکھا ہے اس کو ڈسٹروائے نہیں کرنا چاہیے. کوئی بھی, قرآن کی آیت ہے, ڈو ناٹ ڈسٹروائے ٹیمپلز, چرچز, پلیسز آف ورشپ. غلط ہے, تو قرآن میں بھی لکھا ہے. تو کوئی بھی شخص یہ کرتا ہے, ٹیمپل یا مسجد یا مونسٹریز یا سینیگوگز کو توڑتا ہے, تو یہ انسانیت کے